اللہ رب العزت انسان کے اوپر دن بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان کے اوپر خوشی کے دن آتے ہیں اور کبھی انسان کے اوپر پریشانی اور تنگی کے دن آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس کہ میں لوگوں کے اوپر دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں۔ کبھی خوشحالی آ جاتی ہے اور کبھی تنگ دستی آ جاتی ہے، کبھی انسان کو خوشی آتی ہے اور کبھی انسان کو غمی آتی ہے۔ لہٰذا دونوں صورتوں میں انسان کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر انسان کے دن خوشی کے چل رہے ہیں تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی تنگ دستی آ گئی ہے، مشکل پیش آ گئی ہے، پریشانی کے دن چل رہے ہیں تو انسان کو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے جو انسانوں کے اوپر ڈالی جاتی ہے، اور انسانوں کے ایمان کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ مسلمان، یہ مومن کتنے ایمان کا مالک ہے، کتنا مضبوط ایمان ہے اس کا۔ تو اللہ رب العزت جو انسان کے اوپر یہ پریشانی ڈالتے ہیں یا یہ جو خوشحالی ہوتی ہے، یہ اس کے اوپر آزمائش ہوتی ہے۔ انسان جب خوشحالی میں ہوتا ہے اللہ رب العزت کے جمال کا جو ہے وہ مظاہر ہوتا ہے، مظہر ہوتا ہے اللہ رب العزت کے جمال کا، اور جب تنگ دستی میں ہوتا ہے تو تب بھی اللہ رب العزت اس کو اس تنگ دستی میں ڈال کر اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ کبھی ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے انسان کا اور کبھی انسان کے حالات کو کھول دیتے ہیں، وہ مٹی میں بھی اپنا ہاتھ ڈالے تو وہ مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں جو انسان کے اوپر آتی ہیں۔ تو پریشانی میں بھی انسان کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور غم یا خوشحالی ہو تو اس میں بھی انسان کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ مومن کی پریشانی اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش اور مومن کے درجات بلند کرنے کا سبب ہوتی ہے۔ بعض ایسا موقع ہوتا ہے کہ انسان بڑے بڑے نیک اعمال کر کے وہ مقام نہیں پا سکتا، وہ درجہ نہیں پا سکتا جو اس کو بیماری سے اور پریشانی سے اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے جب بھی انسان پریشانی میں مبتلا ہو وہ اپنے اللہ کو یاد کرنا نہ بھولے اور اس پریشانی کے اوپر جو ہے وہ صبر کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ گھر میں چراغ کے پاس سے گزری، چراغ کو ہوا لگی تو وہ ہوا سے چراغ جو ہے وہ بجھ گیا۔ اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اس حالت میں بھی یہ پڑھنا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ بھی مومن کے لیے ایک غمی ہے، مومن کے لیے پریشانی ہے یہ چراغ کا بجھ جانا، اس سے مومن کو تکلیف پہنچی ہے۔ تو جب اس پہ مومن پڑھے گا انا للہ و انا الیہ راجعون تو گویا ایسے ہی ہے جیسے کسی کا گھر بجھ گیا ہو، تو انسان کو وہی اجر ملے گا یہ پڑھنے پر بھی۔ تو اللہ رب العزت نے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں دین کے اندر، ہم ان نیکیوں کو، ان آسانیوں کو اور ان درجات کو سمیٹنے والے بن جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مومن مریض جب وہ بستر پر لیٹ جاتا ہے حالت مرض کے اندر اور اس کو اس مرض سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اس بیماری سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے اور اس کے منہ سے کراہنے کی آواز آتی ہے، وہ کراہتا ہے، تو اس کراہنے کی آواز پر بھی اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتی ہیں کہ اے میرے فرشتوں اس کے کراہنے پر بھی اس کے نامہ اعمال میں سبحان اللہ کا اجر لکھ دو۔ اور وہی مومن مریض جب بستر کے اوپر بیٹھتا ہے اور بیماری زیادہ ہو جاتی ہے جو اس کی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہے، پھر وہ اس میں چیخنے چلانے لگ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتی ہیں کہ اے میرے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں اس کے چیخنے پر لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اجر لکھ دو۔ پھر وہ مومن مریض جب بستر پر ہوتا ہے اور وہ تنگی کے ساتھ اپنے سانس لیتا ہے تو اس کے ہر سانس کے بدلے میں صدقہ کرنے کا اجر لکھا جاتا ہے۔
پھر وہی مریض بستر پر لیٹے ہوئے ہے اور لیٹنے میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس بیماری سے لڑ رہا ہے، اس کے لیٹنے پر بھی اللہ رب العزت فرشتوں سے اس کے نامہ اعمال میں مصلی پر کھڑے ہونے کا اجر لکھوا دیتی ہیں، گویا کہ جیسے وہ مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اور یہی مومن مریض جب مرض کی حالت میں کروٹیں بدلتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتی ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو کہ جیسے اللہ کے راستے میں جنگ میں لڑتے ہوئے، جہاد میں لڑتے ہوئے یہ دشمن پر پلٹ پلٹ کر حملہ کرتا ہے، وہی ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ دیکھیں اللہ رب العزت کتنا انسان کے اوپر مہربان ہے، کتنی رحیم ہے وہ ذات، کتنی کریم ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو کسی حالت میں بھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ ایک انسان ہے کہ جو اپنے رب کو بھول جاتا ہے، لیکن رب اپنے بندے کو نہیں بھولتا، وہ ہر وقت اپنے بندے کو معاف کرنے میں ہے کہ میرا بندہ کسی طرح میری طرف پلٹ کر آ جائے۔ انسان جب اللہ کی طرف پلٹ کر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو پھر وہ انسان عام انسان نہیں رہتا۔ جب وہ ہر کام اللہ کی مرضی کے موافق کرے گا، جب ہر قدم اللہ کی مرضی کے موافق اٹھائے گا، اپنا تن من دھن سب اللہ کے لیے لگا دے گا اور اللہ کو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے گا، تو پھر اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتے، پھر اللہ رب العزت خود اس بندے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک ہے ظاہری محبت، یہ دنیاوی محبت، اور ایک ہے حقیقی محبت جو بندہ اپنے اللہ سے کرتا ہے۔ اصل وہ محبت ہے جب ہم اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ یہ تو دنیاوی محبتیں ہیں جس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ میاں بیوی اپنے جو ہے وہ خوش گپیوں میں لگے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں سامنے سے ایک کوئی اللہ کا بزرگ آیا، ملنگ بنا ہوا، اس نے کھڑپینچ پہنے ہوئے، بارش ہوئی تھی، وہ اپنے پارک میں گھوم رہے ہیں، سامنے سے وہ فقیر آ گیا۔ وہ فقیر جس نے وہ کھڑپینچے پہنے ہوئے تھے وہ ان کے پاس سے گزرا، کہیں تھوڑا بہت پانی کھڑا ہوا تھا، جیسے بارش کا پانی رکا ہوا ہوتا ہے، تو اس فقیر کا پاؤں اس پانی میں لگا، وہاں سے کچھ چھینٹے اڑے اور اس آدمی کی بیوی کے کپڑوں کے اوپر پڑ گئے، کیونکہ وہ آدمی اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا۔ جیسے ہی اس کے کپڑوں کے اوپر وہ چھینٹے پڑے، اس آدمی کو بڑا غصہ آیا کہ تو نے یہ کیا کیا۔ وہ اس فقیر کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا، میری محبوبہ کے کپڑے خراب کر دیے، تمہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی، تمہاری عقل نے اتنا بھی کام نہیں کیا کہ کوئی آدمی جا رہا ہے تو میں دیکھ کے چلوں۔ تو وہ فقیر اس سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے پتہ نہیں چلا، یہ اچانک ہو گیا، لیکن وہ آدمی اتنے غصے میں آیا کہ اس نے اس فقیر کو نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس کے منہ پہ رکھ کے تھپڑ مارا۔ چنانچہ وہ فقیر آگے چلا گیا۔ آگے کیا ہے کہ ایک دودھ والے کی دکان تھی، اس نے صبح صبح دودھ کی دکان کھولی اور وہ اپنے اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ آج میری ابتدا اچھی ہوئی ہے، تو جو بھی بندہ سب سے پہلے میری دکان کے پاس سے گزرے گا میں اسے تیرے نام پہ دودھ پلاؤں گا۔ چنانچہ وہ فقیر وہاں سے گزرا، اس کی دکان کے پاس سے اس نے آواز لگائی اور اسے بٹھایا اور اسے گرم دودھ دیا۔ جب گرم دودھ اس کے پاس آیا وہ پینے لگا تو آسمان کی طرف نگاہ کرتا ہے اور کہتا ہے مالک تیری مرضی، کسی سے تھپڑ پڑواتا ہے اور کسی سے دودھ پلواتا ہے، یہ تیری شان بے نیازی ہے۔ اور ادھر کیا ہوا کہ وہ جب گھر پہنچے تو وہ میاں جو ہے گھر کی سیڑھیاں چڑھنے لگا، اس کے پیٹ میں درد ہوئی، وہیں گرا اور وہ مر گیا۔ چنانچہ اس کی بیوی نے کہا بھی تھوڑی دیر پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، شاید اس نے بد دعا دے دی ہے۔ لوگ جو اکٹھے تھے وہ وہاں سے گئے ڈھونڈتے ہوئے اس آدمی اس فقیر کے پاس پہنچے اور اس سے جا کر کہتے ہیں کہ اے فقیر
اگر تجھے اس نے تھپڑ مار ہی دیا تھا تو کون سی بڑی بات تھی، تو اسے معاف کر دیتا، کچھ نہیں ہوتا تھا اگر اس سے غلطی ہو گئی۔ تو فقیر نے کہا میں نے اسے کوئی بد دعا نہیں دی ہے، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، میں تو وہاں خاموشی سے چلا گیا۔ چنانچہ شور بڑھ گیا کہ یہ ہوا کیا؟ فقیر کہتا ہے میں نے بد دعا نہیں دی ہے، اس کی بیوی کہتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو فقیر ان آدمیوں سے کہتا ہے، جو تمام آدمی کھڑے ہوئے تھے ان لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میں بتاتا ہوں اصل ماجرا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ان کے پاس سے گزرا، انجانے میں پاؤں پانی کے اوپر پڑا اور اس کے چھینٹے اڑے اس پہ لگے۔ یہ اس کی محبوبہ تھی، وہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا، اس سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے میرے منہ پہ رکھ کے تھپڑ مارا۔ تو جو میرا محبوب ہے اس سے بھی برداشت نہیں ہوا کہ اس نے مجھے کیوں مارا ہے، اس کے محبوب نے مجھے تھپڑ مار کے بدلہ لیا اور میرے محبوب نے بھی میرا بدلہ لے لیا۔ تو انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی بھی اللہ کا ولی ہے اس کے ساتھ الجھنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ولی کو تنگ کیا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔